ڈاکٹر ستر عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اسٹیج پہ کھڑے تمام جماعتوں کے قائدین، جے یو آئی، جماعت اسلامی، فنکشن لیگ، ایس یو پی، جی ڈی اے کی دیگر قیادت اور سامنے کھڑے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم. جناب علی، جو واقعات 8 فروری سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر، اس نے ایک ارتعاش پیدا کیا ہے. اس نے اس ملک کے اندر ایک آگ لگائی ہے. خاص طور پہ سندھ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور جو کچھ مختلف جماعتوں کے کارکنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد یہ تسلیم کرنا کہ جی یہ کوئی جینوئن کوئی حکومت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. 8 فروری سے ہی ہمارا احتجاج جاری ہے. جی ڈی اے نے کوشش یہ کی تھی کہ اس دفعہ ہم لوگ ایک متحدہ محاذ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے جے یو آئی کے ساتھیوں نے کا، جنہوں نے اس میں ہمارا مکمل ساتھ دیا. جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سارا الیکشن ایک جعلی الیکشن تھا، ایک بوگس الیکشن تھا، ایک فراڈ الیکشن تھا، تو اس کے نتیجے میں جو یہ تحریک بنی ہے، میں شکر گزار ہوں جی ڈی اے کے علاوہ اپنے دیگر دوستوں کا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، یا چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. تمام لوگوں نے اس سارے عمل میں اس بوگس الیکشن کو ریجیکٹ کیا ہے. ہم کسی سطح پہ، کسی طور پہ اس الیکشن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تحرک جو ہے، یہ نہیں رکنے والا. یہ پورے پاکستان کے اندر اس سارے نظام کو ڈبو دے گا. میں آج بھی یہ توقع کرتا ہوں اپنے تمام اداروں سے، خصوصاً اپنی ملٹری اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے، کہ آپ جتنی دیر اور جتنی زبردستی اس نظام کو آپ چلانے کی کوشش کریں گے، آپ اس ملک کو مزید دلدل میں پھنساتے چلے جائیں گے. یہ نظام قطعاً نہیں چل سکتا. اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح حل نہیں ہو سکتے. ہم آج قانونی، آئینی، معاشی، سماجی مختلف مسائل کا شکار ہیں. یہ ملک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اگر ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ فیڈرل کا نظام، جو کہ پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکا ہے، کہ آپ ایک جماعت کو اس بات کا حق نہیں دے رہے کہ وہ ریزرو سیٹیں لے. پہلے یہ کنٹروورسی ہو چکی ہے سندھ کے اندر، جب آپ نے زبردستی بند کر کے چوروں کی طرح آپ نے حلف دلوایا، پولیس کا استعمال کر کے جب آپ کو پوری کراچی کو بند کرنا پڑا، پورا سندھ بند کرنا پڑا، ٹول پلازا بند کرنا پڑا، اور جو کچھ ٹول پلازا سے لے کر اور نرسری تک ہمارے جی آئی کا کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ قطعی طور پہ کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی، جس کے اندر آپ نے لاٹھی چارج کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، بلٹس کے ذریعے، ٹیئر گیسنگ کے ذریعے، لاٹھی چارج کے ذریعے پرامن جماعت جے یو آئی کے کافروں کو آپ نے روکنے کی کوشش کی، جس کے اندر راشد سمر صاحب کو آپ کو زخمی کرنا پڑا. آپ نے لوگوں کو زخمی کر کے، اور آپ نے کیا پیغام دیا کہ آپ اس چوری زدہ الیکشن کے ذریعے یہ جو ایوان بننے جا رہا ہے، یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، یہ چل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. جب اپوزیشن کی یہ ساری جماعتیں سڑکوں کے اوپر ہیں، تو یہ حکومت یا وفاقی حکومت کسی طور پہ چل پائے گی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. ہم لوگوں پہ ہیں. آج سارا سندھ احتجاج میں ہے، پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. آپ کسی بھی شہر میں، قصبے میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں جہاں چاہے آپ دیکھ لیں کہ پورا کا پورا سندھ کے یہ جو عوام دوست جتنی جماعتیں ہیں وہ آج سڑکوں پہ ہیں. اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ذریعے آپ قطعی طور پہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کا معاشی مسئلہ ہے، آپ نکل جانا ہے IMF کی طرف. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے عام آدمی IMF کی جو کنڈیشنلٹیز اس کو برداشت کر سکتا ہے؟
कि आप कल अभी जाने वाले और जाते जाते आप 8 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा के चलेंगे। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जो कह रहे थे कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, कब भाई सिंध के अवाम को तो कम से कम फ्री बिजली दो। कहाँ है आपकी वो 300 यूनिट और कहाँ है आपके जो 30 लाख घर? हम इंतजार में हैं सारे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जिस तरीके से आप इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस सारे निजाम को कदर नहीं चल सकता। इसी के पाकिस्तान के मौशी मसाइल, पाकिस्तान के आईनी कौमी मसाइल, वो किसी तौर पे भी जो इस निजाम को अफोर्ड नहीं कर सकते, इस निजाम के साथ चल नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जिस तरह की ये बात तय हुई है कि अब ये जो तहरीक है वो रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा आज का एहतजाज पूरी सिंध में था, तमाम जमातों ने उसमें शिरकत की है, बशमूल जमात इस्लामी और JUI के और GDA की तमाम जमातें। जिस तरह भी सरदार रहीम साहब ने कहा कि आपको टेरर का जो जामशोरों ने हमने आपको दिखाया, अगर आप ये समझते कि इस चीज को आप इस चीज को खत्म करके या कांटा लगा के खत्म कर देंगे, तो इंशाल्लाह फिर आएंगे हम फिर दोबारा आएंगे और दोबारा सेवारा भी आएंगे, पीर साहब की क़यादत में आएंगे। और मैं यकीन से कहता हूं कि पीर साहब की जो शख्सियत है उसने आज तमाम जमातों को यही पैगाम दिया है कि जी इस सारे निजाम को किसी तौर पे हम कबूल करने को तैयार नहीं है। इसी के एक जाली और फ्रॉड इलेक्शन के जरिए कायम किया गया है। तो मैं आप दोस्तों भाइयों से तवक्को करता हूं कि हमारी एक कमेटी बनी है जो 10 रुकनी कमेटी है, जिसमें तमाम जमातों से 2 मेंबरान हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जितना भी कुछ हुआ है पिछले दिनों में सबने अपने अपने प्रोग्राम किए, जमात इस्लामी ने किए, JUI के मुसलसल धरने हुए, ताकि उन्होंने अपने बॉर्डर को भी बंद किया कमू शहीद और कोट सफदर के ऊपर। तो उनके सबके प्रोग्राम अपनी जगह चलते रहे, GDA के अपने प्रोग्राम चलते रहे। लेकिन अब हमने एक 10 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें जमात इस्लामी से, JUI से, PTI से, GDA से 2 अरकान हैं और हमारे अपने MPN से, वाजिर कौमी मूवमेंट से 2 अरकान हैं। ये लोग बैठेंगे और इंशाअल्लाह जल्द ही हम आपको आइंदा का लाए अमल देंगे और जो कुछ लाए अमल दिया जाएगा इन तमाम जमातों की तरफ से इंशाअल्लाह उस पर चलते हुए इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और इस निजाम के खात्मे तक ये तहरीक इंशाअल्लाह जारी रहेगी।